الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعے کے دن جب بلال شہید مسجد میں وہ تقریب ہوئی اور میں نے کچھ 15-20 منٹ کچھ گفتگو کی، تو تقریب کے آخر میں ایک عرب دوست میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ عربی بول لیتے ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں کچھ سمجھ تو سکتا ہوں لیکن میں فلوئنٹلی بول نہیں سکتا، تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے. تو کہنے لگے اوہو میری انگلش تو بہت کمزور ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ باتیں بہت ضروری ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اس وقت جو امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس مسجد میں بہت سارے لوگ تو ڈاکٹر تھے، کچھ آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے، لیکن بہت سارے دوستوں کو میں ان کو بھی جانتا ہوں جو کہ بچر ہیں، جن کی بیکری ہے، جن کا کچھ اور کار ہے. تو وہ ہو سکتا ہے وہ والی بات جو ہے وہ اس کے لیے وہ پراپر آڈینس نہ ہو. تو آپ کم از کم یہ بات ضرور یہاں کرتے کہ امت کے درمیان اتحاد کیسے قائم. یہ انہوں نے مجھے کہا اور پھر وہ چلے گئے. میں ان سے اور باتیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ کافی بزرگ تھے اور وہ خاموشی سے میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے تو مسجد سے چلے گئے. تو کل جو تقریب ہوئی اس میں کچھ ماحول ایسا بنا کہ خواتین بہنیں بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے پیرنٹنگ پر بہت 2 گھنٹے ہم نے گفتگو کی. تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں وہ جو ہمارے بزرگ تھے عرب، میں ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے اس بارے میں جو میری ٹیک ہے امت کے اتحاد کے بارے میں وہ میں عرض کروں. اچھا، اور یہ مجھے بھی خیال آیا کہ اس موضوع پر بات کی جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں کوئی ریلیجس عالم نہیں ہوں، تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہ سمجھا جائے. یعنی میں ایک ریلیجس عالم ہو کر کوئی فتویٰ یا اس طرح کی کوئی اوتھینٹیکیٹڈ بات نہیں کر رہا. یہ ایک عام مسلمان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ اس کے بارے میں ہے. اور اس میں میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے بہت ہی عزیز ہیں نعمان علی خان، آپ جانتے ہیں استاد نعمان علی خان، تو ان سے میرا بہت ذاتی تعلق ہے. تو وہ میں نے ان سے بھی بہت سا اس بارے میں پوچھا تو ان کی بھی اس میں گائیڈنس شامل ہے. میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو نہ کچھ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ میرا خیال تھا اگر کوئی بورڈ ہوتا تو میں اس میں ایکسپلین کرتا، لیکن آپ ویژولائز کیجئے کہ ایک بورڈ ہے، اس بورڈ میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہے سینٹر میں. یہ دائرہ اسلام کی کور ہے، اور اس کور میں یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اس کو پتہ کرنے کے لیے ریفرنس بھی قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے لعلکم، اور لعلکم کے آگے کچھ ورڈز ہیں مختلف مقامات پر، لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تشکرون، یہ لفظ آتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یعنی اللہ یہ چاہتا تاکہ تم ہو جاؤ کیا، آگے وہ لفظ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک قرآن میں ایک لفظ آتا ہے ما، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے کس کے، صبر کرنے والوں کے. اس طرح قرآن میں جہاں ما آیا ہے تو وہاں اس کے آگے کچھ ورچوز ہیں جو ڈسکرائب کیے گئے ہیں. اور تیسرا ایک لفظ ہے جو ہے یحب، اللہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ہمارے دوست ہیں زاہد علی چھیپا، جنہوں نے اسلام 360 ایک ایپ بنائی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ان 3 لفظوں کو کہ آگے جو جو لکھا ہوا ہے وہ مجھے ایک لسٹ بنا کے دو. اچھا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے جاوید بھائی، فون بند کیجئے. تو انہوں نے اپنا کمپیوٹر پہ کلک کیا اور 3 کلکس میں وہ سارا لکھ کے آ گیا میرے پاس. تو سارا میں نے جب سمرائز کیا تو 10 یا 12 باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ دین کا کور ہے. اور وہ باتیں ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہوں، توابین و متطہرین. صاف ستھرے کا مطلب ہے فزیکلی کلین ہوں، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہماری سڑکیں صاف ستھری ہوں، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو، ہمارا دل صاف ستھرا ہو، ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ہم کلین ہو، نیٹ ہو. اور نہ صرف صاف ہوں، متطہرین یعنی طاہر بھی ہوں. یعنی صفائی اور پاکی میں فرق ہے نا. صفائی تو نظر آ جائے گی، پاکی کا تو صرف اللہ کو پتہ ہے. تو جس طرح باوضو ہونے کا صرف ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو لیکن صاف تو ایک تو اللہ یہ چاہتے ہیں. دوسرا اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کرنے والے ہو جائیں، تتفکرون. اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم ریفلیکٹ کرنے والے ہو جائیں، اپنے بارے میں غور کرنے والے ہو جائیں. یعنی میں نے غلطی تو نہیں کی، یہ میں نے ٹھیک تو نہیں کیا. اچھا، دوسرا یہ کہ ہم جو ہیں ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس طرح کی کچھ باتیں اور ہیں، وہ میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہیں، میں شیئر کر سکتا ہوں.
اور اسی طرح لعلکم اور کر کے وہ 12-13 خوبیاں ہیں جو ہم میں سے، اور وہ ساری کی ساری خوبیاں ایکچولی وہ ہیں جو ہیومن ورچوز ہیں. صفائی ستھرائی، ہاں اس کے اندر ایک ایمپتھی بھی ہے کہ لوگوں کا ہم خیال رکھنے والے ہوں، لوگوں کا فکر کرنے والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں، اور گھبرانے والے نہ ہوں، اور صبر کرنے والے ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسلام، اور یہ اسلام کی کور ہے. اس کور کے اوپر سپر امپوزڈ 3 کنڈیشنز ہیں. ان کور کے ساتھ 3 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ 3 کنڈیشن ہوں تو پھر ان کورز کی ویلیو ہے. پہلی کنڈیشن ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ سمجھتے ہوں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا لاسٹ میسنجر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوں کہ جو وے آف لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں وہی پرفیکٹ وے آف لائف ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم سب موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو اپنے یقین کا حصہ سمجھتے ہوں. یہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر موجود ہوں اور یہ کور فیکٹرز موجود ہوں تو یہ اسلام کی ہم سے توقع ہے. اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت، اہل تشیع، دیوبندی، بریلوی، کچھ بھی، ان میں سے کوئی بندہ، کسی کو کوئی آرگومنٹ اس کے اوپر ہے ہی نہیں کہ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں اور یہ ورچوز ہیں. اس کے بعد ایک آؤٹر کور ہے. آؤٹر کور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں منکرات اور احکامات، مسٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس. جو مسٹ ڈو ہیں وہ 3 عقائد ہیں، اور اس کے بعد ہے کلمہ، نماز. کلمہ تو عقیدے کا حصہ ہی ہوا نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یہ ہے، یہ سیکنڈ کور میں ہے. اور اس کے علاوہ کچھ منع کیے گئی ہیں، وہ 4-5 باتیں جو منع کی گئی ہیں. مثلا شراب کا پینا منع کیا گیا ہے، سود کا کرا جانا منع کیا گیا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے. کچھ اور باتیں ہیں جو علماء ہمیں بتا سکتے ہیں. اور جس کو اللہ نے حلال کہا ہے اس کو حرام کرنا حرام کہا گیا ہے. تو یہ باتیں، اچھا یہ جو سیکنڈ کور ہے یہ ایز سچ پرپز نہیں ہے، یہ پرپز کو اچیو کرنے کے مینز ہیں. جیسے فوجی کا پریڈ کرنا کوئی پرپز نہیں ہے، جنگ لڑنا پرپز ہے. مطلب بیسیکلی تو اس کو جنگ لڑنا پرپز ہے. صبح اٹھ کے 4 بجے پریڈ کیوں کراتے ہیں؟ اچھا دوسرا، وردی پہننا فوج کا کوئی پرپز نہیں ہے، لیکن وردی پہن کر فوجی اچھا بننا یہ اس کا پرپز ہے. لہٰذا اگر کوئی فوجی یہ کہے کہ یار جب جنگ ہوگی تو میں بہترین گولیاں چلاؤں گا، سب کچھ کروں گا، وردی کیوں پہناتے ہیں مجھے؟ یا کسی آپ کے آرگنائزیشن میں اسکول کا ایک یونیفارم ہے تو آپ کہیں یار میں نمبر بڑے زبردست لوں گا، میں پاس ہو جاؤں گا، جو آپ کہیں گے کروں گا، یونیفارم کیوں پہنوں؟ تو اس کو کوئی آرگنائزیشن نہیں ماننے کی. اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ورچو کو، ان خوبیوں کو اچیو کرنے کے لیے ہیں. لہٰذا نماز ایز سچ پرپز نہیں ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء کے اس کے اوپر. ایز سچ نماز پرپز نہیں ہے، ایز سچ روزہ پرپز نہیں ہے. یہ فرائض ہیں، ان کو وردی کے بغیر آپ اندر جا ہی نہیں سکتے. یعنی جو مسلمان سے توقع ہی نہیں ہو سکتی وہ نماز نہ پڑھے. لیکن ایک آدمی نماز پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو نماز پڑھتا ہوں، اگر اس نماز پڑھنے کی وجہ سے سینٹرل کور ورچوز اچیو نہیں ہوئے تو ایکچولی وہ پرپز پورا نہیں ہوا. تو یہ سیکنڈ آؤٹر کور ہے، اور اس کا پرپز ان کو اچیو کرنا ہے. ذرا سا آپ غور کریں کسی بھی عبادت میں تو وہ جتنی خوبیاں اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں ان خوبیوں کا ان سے ریلیشن ہوگا. نماز پڑھیں گے، صاف رہیں گے، پاک رہیں گے. 5 اب امیجن کریں 5 ٹائم آپ نے یو ہیو ٹو کلین یور سیلف. اچھا غسل کریں گے، نماز. اچھا اسی طریقے سے ڈسپلن آپ کو آئے گا، ٹائم کی پابندی آپ کو آئے گی، کوآرڈینیشن آئے گی، آپ کو ٹیم مینجمنٹ آئے گی. اچھا پھر اسی طرح روزہ رکھیں گے، ایمپتھی آئے گی، آپ کے اندر انڈورنس ڈیولپ ہوگی، آپ کے اندر اسٹرینتھ ڈیولپ ہوگی، بھوک کو برداشت کرنا آئے گا. پھر آپ کی زبان کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ ڈسپلن آئے گا، وہ کریکٹر آئے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ دیکھ لیجئے تو آپ کے اندر ایمپیتھی آئے گی، آپ کا دل کا جذبہ بڑا ہوگا، آپ کو صبر آئے گا، آپ کو دوسرے بھائی کا فکر ہوگا، آپ اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. حج کریں گے تو آپ کو ایک کمیونٹی مینجمنٹ آئے گی، آپ کو کنفلکٹ ریزولوشن آئے گی، اور اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی جو کہ ایکچولی لعلکم اور ان کے آگے لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا اچھا اس پر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد ایک تیسرا کور ہے. تیسرا کور یہ ہے جو کہ بیوٹی آف دی ریلیجس لائف ہے. جیسے یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں یہ دیواریں موجود ہوں اور کھڑکیاں بھی نہ ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس میں کھڑکیاں لگا دیں، کرٹن لگا دیں،
کارپٹ بچھا دیں, ایئر کنڈیشنر لگا دیں, شیشہ لگا دیں, تو یہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے گا, ڈیلیکیسی آ جائے گی, اس میں زیادہ مزہ آ جائے گا, زیادہ لطف آ جائے گا, یہ زیادہ خوبصورت لگے گا. تو یہ جو تیسرا کور ہے وہ تمام سوشل اسلامک نارمز ہیں جو نہ ہوں تو پھر بھی یہ کمرہ ہے, لیکن ہوں تو کمرہ بہت خوبصورت ہے. مثلا مسجد میں جائیے تو دایاں پیر اندر رکھ کے جائیے, مثلا کھانا کھائیے تو ہاتھ دھو کے کھانا کھائیے, مثلا بسم اللہ کیجئے, دوستوں سے ملیں تو السلام علیکم کہیے, مسجد میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں, رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھیں, کسی کو دکھ میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں, اور کس طرف سڑک کے کس طرف چلیں, کس سے کس طرح بات کریں, ہمسائے کے بارے میں کیا بات کریں. یہ تیسرا کور ہے. اسینشل پہلا کور ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا کور ہے. یہ تیسرا از بیوٹی آف دی ریلیجس لائف ہے. ایک آدمی اللہ پر, اللہ کے نبی پر, آخرت پر یقین رکھتا ہے اور یہ کور فگرز کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے تو ہی از اے مسلم. لیکن اگر وہ تیسرے کور کو بھی کر لیتا ہے تو ناؤ ہی اسٹارٹس انجوائنگ دا بیوٹی آف دی ریلیجس لائف. وہ جو خوبصورتی ہے, جو اس کا پلیجر ہے, وہ یہ تیسرا کور ہے. اچھا, ان تینوں کورس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک چوتھا کور آیا ہے, اور وہ جو چوتھا کور ہے وہ ہے کہ جس میں قرآن کے اندر صریح طور پر کوئی حکم موجود نہیں ہے, ڈائریکٹ کوئی آرڈر موجود نہیں, یا معاشرے کے وقت کے ساتھ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن میں پرنسپل موجود ہے لیکن اور کچھ موجود نہیں ہے. اس کی چوتھے کور کی ضرورت محسوس ہوئی تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد, جب امیر معاویہ آئے اور ان کے زمانے کے قریب اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اسی لیے حدیث کا علم جو ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100, 150, 200 سال بعد انیشیٹ ہوا. تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس وقت تک اسلام کیا تھا؟ سنی تھا, شیعہ تھا, دیوبندی تھا, بریلوی تھا, اہل بیت یعنی اہل تشیع تھا, کیا تھا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اسلام پرفیکٹ نہیں ہوا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے, نبی پاک نے تو اپنے خطبے میں کہا کہ الیوم اکملت لکم, او بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ, آج تو دین مکمل کر دیا گیا بالکل, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ معاشرے کی نیڈ یہ ڈیولپ ہو گئی. کسی کو کوئی مسئلہ ہوا, وہ نبی پاک کے پاس گئے, جا کے ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, بس یہ دین ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آبادی بڑھ گئی تو کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کو اختیار دے دیا, حضرت عبداللہ بن عباس کو اختیار دے دیا, حضرت عبداللہ بن عمر کو, ان تینوں کو مفتی کا اختیار دے دیا. انہوں نے کہا میں نہ ہوں تو یہ تین عبداللہ جو تھے نا, یہ بڑے جلیل القدر مفتی تھے, ان سے پوچھ لیا کرو تو یہ بتا دیں گے. تو انہوں نے بتا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبویسلی ان کو جو اتھارٹی اور اوتھینٹسٹی تھی وہ اس میں وہ جواب دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد خلیفہ تھے جو جواب دے دیتے تھے, حضرت ابوبکر جواب دیتے تھے, حضرت عمر. جب آبادی بہت بڑھ گئی اور 30 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو گئی اور نئے پرابلمز ارائز کرنے شروع ہو گئے, سوشل ایشوز ہو گئے, پراپرٹی ریلیٹڈ ایشوز ہو گئے اور ڈفرنٹ, اب ہمارے بزرگوں کو خیال آیا کہ اب ہم کچھ ایسی لیجسلیشن بنائیں کہ جو لیجسلیشن قرآن سے ڈیرائیوڈ ہو. اس لیجسلیشن کے لیے جو ان پٹ چاہیے تھی اس کے لیے حدیثوں کی ضرورت تھی. تو اس کی وجہ سے آؤٹر کور بنا, اس کا آؤٹر کور. اور اس آؤٹر کور تک کسی کو کوئی اختلاف ان باتوں پہ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوتے ہیں یا مسلمان نہیں ہوتے. اور وہ جو آؤٹر کور تھا اس کے لیے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی, یہ مین 4 امام تھے, اور امام جعفر صادق جو کہ استاد تھے امام ابو حنیفہ کے بھی, یہ بڑے عالم تھے. انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل سمجھ کے تحت کچھ پرنسپلز بنائے اور ان پرنسپلز کو 4 سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس واقعے کے بارے میں حدیث کو کوٹ کرنا ہے, فرسٹ پرائورٹی اس بندے کی ایک بات کی اتھینٹسٹی کی ہوگی جو اس محفل میں موجود تھا. فرض کریں وہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا, مجھے نہیں پتا اس کی میڈیکل, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, لیکن ایک پی ایچ ڈی آدمی اس محفل کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. لیکن یہ بچہ دے رہا ہے جو ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی نہ ہو لیکن یہاں موجود ہے, تو ان کی رائے جو ہے وہ پہلی رائے ہوگی.
لہٰذا کسی شخص نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں بیٹھے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، میں یوں کر کے یہ ہوا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، 6 بندے اور سن رہے تھے، تو جو اس طرح سے بات آئے گی وہ فرسٹ پرائرٹی ہوگی۔ اچھا، سیکنڈ پرائرٹی ہوگی وہ بندہ جو محفل میں موجود نہیں ہے مگر اس کا سٹیٹس فقیہ کا ہے، وہ فقیہ ہے، اور ان کی پوری ایک لسٹ موجود تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، عبداللہ بن مسعود، یہ تمام خواتین و حضرات۔ تو دوسرے نمبر پر اس کی بات، وہ محفل میں موجود نہیں تھا لیکن وہ کریڈیبل آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ دو، تیسری پھر نمبر پہ اس کی آئے گی کہ جو خلیفہ تھا، یعنی اگر ایک بات حضرت عمر کی طرف سے موجود ہے یا حضرت عثمان کی طرف سے موجود ہے اور اسی زمانے کے ایک اور فقیہ سے موجود ہے تو پریفرنس حضرت عثمان کو دی جائے گی، اس لیے کہ خلیفہ نے پوری کمیونٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تحقیق کے بغیر فیصلہ نہ کریں۔ اور اس کے بعد اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو چوتھے نمبر پر پھر عام کسی صحابی کی بات بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک سائنٹیفک علم ایجاد کیا گیا جس کا نام تھا علم الرجال، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سر سے سنا، سر نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس سارے لنک کے دوران اگر صرف یہ پتہ لگا کہ بیچ میں ایک میں ہوں اور مجھ سے یہ ثابت ہے کہ 4 بندوں نے مجھے کہا تھا کہ جاوید جھوٹ بولتا ہے، تو چاہے وہ بات جتنی بھی اتھینٹک ہو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جو جھوٹ۔ یہ ایک چوتھی فیکٹر بنایا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جتنی بھی ریسرچ کی، اس ریسرچ کے بعد انہوں نے اپنا ایک پوری لیجسلیشن کریٹ کر دی۔ ایسے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہی نہیں، حضرت عمر کی زندگی میں ہوئے ہی نہیں، حضرت علی کی زندگی میں ہوئے ہی نہیں، لیکن اب ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ایک نالج کریٹ کیا گیا۔ اور آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی جو کہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر 30,000 ہائپوتھیٹیکل پرابلمز، کیس سینیریوز بنائے، اور اس پر بیٹھ کر مہینہ 15 دن 20 دن بحث ہوتی رہی، ہائپوتھیٹیکل، کہ کہا کہ بتاؤ تم کوئی پاسبلٹی سوچو۔ تو ایک بندے نے، جیسے کیس سٹڈی ہوتی نا کہ ایک آدمی تھا، اس نے ایک شادی کی، اس شادی سے 2 بچے ہوئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس کی جائیداد یوں تھی، تو کیا ہوگا؟ ہائپوتھیٹیکل 30,000 hypothetical possible problems which humanity and human beings can face، ان کو بیٹھ کر کتنی محنت کی ہوگی۔ اور حالات ان کے یہ تھے، ان کی ایمانداری کے، کہ خلیفہ نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ہیں تو آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پھر تو تم اپنی مرضی کے مجھ سے فیصلے لوگے۔ تو اس نے اس بات پر خوش ہونے کی بجائے ان کو جیل میں بند کیا، اور ان کا انتقال جیل میں ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور حنبل نے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے طور پر ایک اور بھی سسٹم ڈیوائز کیا۔ ان میں سے ایک حضرت نے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں، یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ایسے تھا کہ جیسے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے فیملی ممبر ہیں، اتنا فریکوینٹ آنا جانا تھا۔ تو اس لیے جو بات عبداللہ بن مسعود کہہ دیں گے نا، میں اس کو فالو کروں گا۔ تو ان کی احادیث کی ساری اس بیس پر فالو کی گئی ہیں۔ دوسرے ایک صحابی نے یہ کہا کہ مدینہ میں پچھلے 200 سال سے کبھی کوئی وقت نہیں ہوا کہ مدینہ ویران ہوا ہو۔ مدینہ میں پوری سوشل لائف متصل طریقے سے چل رہی ہے، لہٰذا جو بات مدینہ میں پریکٹس ہو رہی ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں اس کو فالو کروں گا۔ اور ایک جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر حدیث کو قرآن کے ساتھ میں ٹیلی کروں گا، اگر قرآن سے ذرا سا بھی ہوا تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ اور چوتھے نے یہ کہا، وہ علم الرجال والا، ان کو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ان چاروں کے اندر شاید کوئی اختلافات تھے، مگر ان کا پروسیجر جو تھا وہ اس طریقے سے 4 ڈیفرنٹ تھے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک چوتھے ٹول کو یوز کیا جو کہ اس سے بھی آؤٹر شیل ہے، اور اس ٹول کا نام ہے اجتہاد، کہ نہ تو قرآن میں پتہ چلا، نہ کوئی حدیث میں پتہ چلا، بالکل نئی چیز ہو گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، کوئی نئی چیز ہو گئی کہ جس کے بارے میں کہیں سے کوئی پرنسپل کوئی نہیں مل رہا۔ تو اس میں مسلمانوں کی ایک باڈی فیصلہ کر کے ایک ڈیسیژن کرے گی، اور ڈیسیژن کر کے وہ قرآن سے، حدیث سے، ان سب سے یعنی متصادم نہیں ہوگا،
تو وہ نئی بات ہوگی مگر وہ فیصلہ کیا جائے گا مگر کسی قرآنی. لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جب ان بزرگوں نے یہ بات کی, جیسے امام ابو حنیفہ نے جب اپنی پوری شریعت بنائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیسک پرنسپل سے تصادم اگر ایک لائن بھی مل جائے تو میری ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دینا اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا. اور یہی امام شافعی نے کہا, اور یہی امام حنبل اور امام مالک نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام شافعی نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی باتوں پہ اختلاف کیا, جن میں سے ایک اختلاف امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر تھا, تو وہ جو لیٹر لکھا اس کے پہلے صفحے پہ لکھا, اے استاد محترم, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی جو نورانیت ہے اس سے ہمیں استفادہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا آپ کو اجر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اے استاد محترم, آپ کی ان باتوں کے ساتھ مجھے یہ اختلاف ہے. اور جب امام حنیفہ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے جوابی لیٹر دیا, اس نے کہا اے امام, جو بھی نام تھا ان کا محمد تھا شاید, اللہ تعالیٰ آپ کے برکات درجات کو بلند کرے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے, میرے خیال کے اندر یہ بات ہے. اور ان تمام فقہا نے اینڈ میں ہمیشہ یہ کہا, جو ہم سائنٹیفک رول آف انکوائری, آپ میں سے ڈاکٹرز کتنے حضرات ہیں؟ ڈاکٹر حضرات, اور ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. تو خیر یہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ ان کو تو یہ بات پتا ہے, مگر باقی سائنٹسٹ لوگوں کو بھی پتا ہوگی کہ جب بھی سائنس کو ریسرچ کرتی ہے تو وہ ہر اس ریسرچ کا ایک کانفیڈنس انٹرول بتاتی ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو اس کا کانفیڈنس انٹرول اگر 95% ہوگا تو میں اس بات کو مان لوں گا کہ یہ سچ ہے. یعنی 5% پھر بھی غلطی کا امکان ہوگا. اسی لیے جو پی ویلیو ڈیوائس کی گئی ہے وہ 0.05 ہے, یعنی 0.05% چانس ہے کہ جو میں سچ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے. سملر پرنسپل کے تحت ان فقہا نے, جب تک ابھی یہ چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھی اسٹیٹسٹکس کی, انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں غالب امکان یہ ہے, لیکن اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے, اگر ہو جائے تو آپ اس کو مان لینا. میرے بہت ہی پیارے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ ٹوٹل خلاصہ ہے ہمارے دین کی کنفیگریشن کا. بیچ میں رپھڑ کیوں پڑا؟ رپھڑ اس لیے پڑ گیا کہ ان علماء کے زمانے میں جس کی حکومت تھی اس نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے اوپوننٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. لہٰذا میں بڑی بولڈلی یہ بات عرض کر رہا ہوں, اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ صحیح نہیں تھے معاذ اللہ, اور حضرت فاطمہ کو انہوں نے دھکا دیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور اس طرح سے ہو گیا تھا, یہ بات امام جعفر صادق نے نہیں لکھی. یہ فاطمی دور کے اندر جو اس کے سرکاری علماء تھے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور اگر کسی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے حضرت عائشہ نے یہ کیا اور حضرت عائشہ یوں تھیں اور حضرت عائشہ حضرت علی کے خلاف یوں تھیں اور حضرت علی نے حضرت عائشہ کو ساتھ یوں کہا وہ کیا, تو یہ ایکچولی اموی دور میں جبکہ وہ اہل بیت کے بہت خلاف تھے تو ان کے سرکاری علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. پاکستان میں ایک مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تھے, فوت ہو گئے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کا, انہوں نے اس سلسلے میں بہت ریسرچ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام باتیں جس میں شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300-350 سال کے بعد کی لکھی ہوئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اس دوران میں حضرت علی کو اس وقت نہیں خیال آیا جب وہ حکمران تھے کہ حضرت عمر نے کیا کیا. تو اس لیے میں آپ سے, میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, اس پر ہم مزید بات کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے دست بدست گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی سیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے سے توبہ کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف کریں, لیکن میں اپنے لیے جو میں نے کہتے جو اپنے لیے سوچتے ہیں اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہیں, میری یہ توہین ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں اس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہوں. کیونکہ حضرت ابوبکر کس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے, حضرت عمر کس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے, حضرت عثمان کا کون سا فقہ, وہ شیعہ تھے سنی تھے, حضرت علی خود شیعہ تھے سنی تھے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس کے بعد سے پھر ایک پرابلم شروع ہو گیا. ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں, اسی لیے آپ پاکستان میں جائیں نا تو آپ کو بہت کم مسلمان ملک میں بہت کم مسلمان ملتے ہیں. آپ کو دیوبندی ملتے ہیں, بریلوی ملتے ہیں, اہل حدیث ملتے ہیں, شیعہ ملتے ہیں, آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں. اور ان کے مدرسوں کے اندر دین کی بجائے دیوبندیت پڑھائی جا رہی ہے, بریلویت پڑھائی جا رہی ہے, اہل حدیثیت پڑھائی جا رہی ہے, اور جس میں شاید وہ عیسائی کو اتنا برا نہ سمجھتے ہوں
مگر ایک دیوبندی بریلوی کو اتنا برا سمجھتا ہے جتنا شاید وہ عیسائی کو بھی نہ سمجھتا ہو۔ آپ تمام حضرات ایسے ہیں کہ اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں ٹالرنس ہے، جہاں دل بڑا ہے، جہاں آپ کو یعنی اکوموڈیٹ کرنے کا انوائرمنٹ ہے، لوگ واحیاتیاں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، یہاں تو ایک نا بالکل ہی غیر انسانی چیزوں کو کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکا یہ کہتا ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ خبردار مجھے جاوید اقبال کہا میں کلثوم اختر ہوں، اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں تم کلثوم اختر نہیں ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ عدالت میں لے جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ اور اگر میں نے یہ کہا کہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں جاوید اقبال ہوں یا کلثوم اختر ہوں، میں ابھی 3 دن کے بعد بتاؤں گا، تو میں کیور ہوں گا اور مطلب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اور اگر میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ کبھی کبھی مجھے دل کرتا ہے کہ کاش میں ایک مچھلی ہوتا، تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میں انسانی جسم میں ہوں مگر میرے اندر مچھلی کی روح آ گئی ہے۔ تو جہاں اتنی قسم کی باتیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، وہاں آئی ایم شیور کہ آپ سارے لوگ اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس زمانے میں یہ بنا تھا سب کچھ، یہ اس وقت علمی اختلاف تھا۔ اب یہ علمی اختلاف نہیں ہے، اب یہ دکانداری کا اختلاف ہے، اب یہ پولیٹیکل بینیفٹس کا اختلاف ہے۔ ہم کم از کم اپنی ذات میں اور اپنے بچوں میں اس بات کو نکالیں، اور اس بات کو نکال کے اپنی باعث کو ختم کریں، اور آپ اس اور خود اپنے طور پہ اسٹڈی، میں نے کہا میں دین کا عالم نہیں ہوں، میری بات پہ مت اعتبار کیجئے، آپ اس کو خود اسٹڈی کریے اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اگر ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں اور کسی کو اس بات پہ نہ کریں مارجنلائز کہ یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے یا یہ ہے، تو انشاءاللہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ کفار نے ہماری اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق